تھا کہ آپ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کریں اور ہنری VIII کی شادی پہ مان جائیں، تو وہ نہیں مانے اور ان کو پھر سر قلم کیا گیا تھا لارڈ تھامس مور کا اس زمانے میں. تو وہ پلے میں لکھتے ہیں کہ یہ اوتھ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی اپنے ہاتھ کھڑے. یہ اوتھ ایسے ہی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور اس طرح ہی ہے جس طرح پانی لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں. یہ آپ کا سول کانشنس ہے. ہاتھ کھولا تو بس نظر نہیں آئیں گے کہاں گئے. ہاتھ نہیں کھولنا، اس طرح ہی رکھنا ہے اگر اوتھ کو سنبھالنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں کیونکہ وہ لینگویج اپنی ہے. When a man takes an oath, he is holding his own self in his own hands like water. And if he opens his fingers, then he needn't hope to find himself again. آپ کا کچھ نہیں بچے گا، آپ گئے پھر. تو یہ یاد رکھیں، اس کو دبا کے رکھنا. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لیگل پروفیشن نالج سے تو تعلق رکھتا ہی ہے. نالج تو ہونی چاہیے، لیکن اگر کریج نہیں ہے تو پھر مت وکیل بنے. کریج ہی ساری سٹوری ہے. کریج کہ انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج، ڈیفینڈ کرنا ڈیفینس لیس کو کرنا، اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو، یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے. تو نالج تو بل چاہیے، لیکن کریج ذرا ہونا چاہیے. آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا. یہ ہوگا، آپ پہ پریشر بھی آئے گا، آپ سے بہت سی چیزیں کہا جائیں گی، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے. اس اوتھ سے نہیں ہلنا آپ کو. بس آخر میں مجھے اقبال یاد آتے ہیں، کیا انہوں نے خوب بات کی، اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس جو ولچر کہلاتا ہے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. گڈ لک. تھینک یو، آل دی بیسٹ. بہت شکریہ بلانے کے لیے، بہت شکریہ.